اس کے بعد مستثنا ہے، حروف استثناء کتنے ہیں؟ 8 ہے. کتنے ہیں؟ 8 ہے. الا، غیر، سوا، حاشا، قلا، عدا، ما علا، ما عدا. یہ 8 استثناء کے لیے حروف استعمال ہوتے ہیں. یہ اسماء نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ حروف ہے. ٹھیک ہے. ان حروف میں سے پہلے جو اسم واقع ہوتا ہے اسے مستثنا منہ کہتے ہیں. مستثنا منہ یعنی جس سے وہ خارج ہوا ہے. اور جو بعد میں اسم واقع ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا. کس کے بعد؟ مثال کے طور پر یہ 8 الا ہے. الا سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ یہ مستثنا منہ ہے. اور الا کے بعد مستثنا کیا ہوتا ہے؟ الا سے پہلے جو بھی ہوگا، الا سے پہلے ہو، غیر سے پہلے ہو، سوا سے پہلے ہو، یہ جتنے بھی 8 ہیں ان سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مستثنا منہ. اور جو بعد میں آ کے ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنا. مستثنا کا معنی جو ان سے نکالا گیا ہے. مستثنا منہ ان سے نکالا گیا جو اس کو مستثنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مستثنا کی 2 بڑی معروف قسمیں ہیں. 2 بڑی معروف قسمیں، متصل اور منفصل. متصل اور منفصل. مثال کے طور پر فی الحال ایک ہی بتا دیتے ہیں. اس کے ساتھ میں اس کو چھوڑو. یہ ہے کیا؟ متصل. متصل اور منفصل. ٹھیک ہے. منفصل. مستثنا متصل کون سا ہوتا ہے؟ یہ الا کی ہم نے مثال دی نا، الا کی. تو اس سے پہلے مستثنا منہ ہوتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مستثنا. اگر مستثنا کا تعلق مستثنا منہ سے ہو، اگر مستثنا کا تعلق مستثنا منہ سے ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں متصل. اگر اس سے تعلق ہو مستثنا منہ سے. اگر مستثنا منہ سے اس کا تعلق نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں منفصل. منفصل یعنی وہ ہوتا ہے جو پہلے الا سے پہلے والے جملے میں داخل نہیں ہوتا، نہ ہی اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، نئی بات ہوتی ہے الا کے بعد. اگر تو اس کے ساتھ تعلق ہو تو متصل ہوگا، یعنی اسی کے ساتھ ملا ملے بعد میں نکالا گیا. اگر اس کے ساتھ تعلق نہ ہو تو وہ منفصل کہلاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 قسمیں تھیں مستثنا کی، مستثنا متصل اور مستثنا منفصل. اس کے بعد 2 اور قسمیں، مفرغ اور غیر مفرغ. ٹھیک ہے. اس کی تھوڑی سی تبدیل کیا ہے؟ مفرغ غیر مفرغ. مفرغ وہ ہے جس کا مستثنا منہ ہو مذکور ہو نہ ہو. مفرغ مذکور نہ ہو، جس کا مستثنا منہ ہو مذکور نہ ہو. غیر مفرغ جس کا مذکور. ٹھیک ہے. یہ 2 قسمیں، یہ 2 قسمیں کس کی ہیں؟ مستثنا منہ کی. یعنی مثال کے طور پر جاءنی الا زیدن، میرے پاس آئے لیکن زید نہیں آیا. یہاں پر کیا ہے؟ مستثنا منہ کا پتہ ہی نہیں ہے کون سا، کس میں سے کون آئے، کہاں سے آئے، کیا مطلب. قوم کے لوگ تھے، جنگ کے لوگ تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، کوئی پتہ نہیں ہے. یعنی مستثنا منہ مذکور نہیں. یہ قسمیں کیوں بنائی ہیں؟ یہ اعراب کی آسانی کے لیے. کیوں
بنائیے تاکہ پھر اعراب کی جو تقسیم ہوگی اس میں آسانی ہو. اچھا مستثنی منہ مذکور نہ ہو. دوسرے میں کیا ہے مفرد جس میں مستثنی منہ مذکور ہو. جیسے جاء عن القوم قوم کا تذکرہ یہ مستثنی منہ. زید کا تعلق قوم سے. جاء عن القوم قوم آئی مگر زید نہیں آئی یعنی قوم کا ایک فرد زید نہیں آیا. مستثنی یہ کون سا منہ ہو غیر مفرد. اس کے بعد بھی دو قسمیں ہیں موجب غیر موجب اور غیر موجب غیر موجب. ٹھیک ہے. موجب کیا ہے جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو. مستثنی منہ نفی نہیں استفہام نہ ہو استفہام نہ ہو اور جس میں یہ تینوں موجب ہو یعنی ان میں سے کوئی ایک ہو. تینوں یعنی ان میں تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں غیر موجب اور جس میں نہ ہو اس کو کہتے ہیں موجب. ٹھیک ہے. کس کو مستثنی منہ کا تذکرہ الا سے پہلے جو بات اس کے اندر یا تو نفی ہو. نفی کس سے ہوتی ہے ما یا لا سے. یا نہیں ہو. نہیں کس سے ہوتی ہے لا سے. ٹھیک ہے. یا کیا ہو استفہام. ہاں حل وغیرہ یہ جو حیض کے حروف. ٹھیک ہے. تو استفہام کا آپ زیادہ ٹائم کیا ہو. چلو آپ جاؤ ہم اس کو پورا کرتے ہیں. اچھا غیر موجب اور موجب ہم نے کتنی تقسیمیں کی ہے 6 قسمیں. ابھی تک جو ہم نے پڑھی ہے 3 تقسیمیں کی ہے. کتنی؟ ایک متصل اور منفصل. متصل اور منفصل کا مطلب ہے جو مستثنی منہ میں داخل ہے اس کو متصل کہتے ہیں جو نہ داخل ہے اس کو منفصل. نمبر 2 مفرد اور غیر مفرد. مفرد کیا ہے مستثنی منہ ذکر ہو ہی نہیں سرے سے ذکر نہ ہو مستثنی منہ کو اس کو مفرد کہتے ہیں اور اگر ذکر ہو تو اس کو غیر مفرد. نمبر 3 جو تقسیم ہے ہماری وہ ہے موجب اور غیر موجب. موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو. نفی نہیں استفہام نہ ہو اور جس کے اندر نفی یا نہیں یا استفہام ہو تو غیر موجب. اب اس کی مثالیں جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں یہ صحیح سمجھ آ جائے گی بات. ٹھیک ہے. ہم نے مفرد اور غیر مفرد کی مثال پڑھی اور موجب اور غیر موجب کی کیا مثال ہے. ما جاءنی الا زید. ما جاءنی یہ یہاں جو اعراب کی مثال دی ہے اس میں اعراب کی مثال ہے. ما جاءنی الا زید. اب یہ کس کی مثال ہے موجب کی ہے یا غیر موجب کی؟ ما جاءنی موجب غیر موجب کیونکہ اس کے اندر کیا ہے ما نفی. ٹھیک ہے. جس کے اندر نفی ہو نہیں ہو یا استفہام ہو کیا ہوتا ہے غیر موجب. جس کے اندر یہ تینوں چیزیں نہ ہو یہ کیا ہوتا ہے موجب. ٹھیک ہے. آسان سی بات ہے کہ جیسے ہم نے پہلی مثال پڑھی تھی جاء عن القوم الا زید. یہ کس کی مثال ہے موجب کی اور غیر موجب کی. غیر موجب کی نہ اس میں نفی ہے نہ نہیں نہ استفہام. ٹھیک ہے. یہ غیر موجب کی مثال ہے. عام مثالیں جتنی بھی ہیں وہ غیر موجب کی. جو غیر موجب نہیں موجب ہے تو اس میں نفی نہیں استفہام تینوں میں سے کسی ایک کا ہونا یا ما ہوگا یا لا ہوگا. ٹھیک ہے. یا حل وغیرہ ہوگا استفہام. ٹھیک ہے. یہ قسمیں ہم نے پڑھی. اب اعراب کی طرف ہم آتے ہیں. مشکل ہے لیکن تھوڑا سا اس پر غور اور سمجھ سے پڑھے تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آیا تھا. آپ دیکھیں کہ یہ مستثنی کا اعراب ہے نا یہاں بات مستثنی منہ کی نہیں ہو رہی. اعراب کی بات کہاں ہوتی ہے مستثنی کی. یعنی جو الا کے بعد اور الا کے اخوات ہیں جیسے غیر سوا حاشا وغیرہ ادا یہ جو اخوات ہیں الا کے اس کے بعد جو باقی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مستثنی.
اور اعراب کی کیفیت مستثنا کی ہی بیان کی جاتی ہے کہ مستثنا کا اعراب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 ان سب میں منصوب کا لفظ ہے. منصوب کا کیا ہے؟ منصوب ہے جی. سب میں دیکھو منصوب. مثال کے طور پر یہ تو آپ نے تصویر دکھا دی فکرے میں دیکھو مرفوع ہے جی. نہیں مرفوع نہیں ہے اس میں منصوب کا ذکر ہے. دو مرفوع منصوب دو منصوب. ٹھیک ہے. نمبر بیٹا مثال کے ہیں جان کو الا دیتا. نمبر 2 ما جاء الا زیدن. نمبر 3 سجد الا ابلیس. نمبر 4 جاء القوم خلا زیدن جاء القوم. نمبر 5 جاء القوم ما عدا زیدن ما عدا زیدن. نمبر 6 ما جاءني احد ما جاءني احد الا زیدن الا زیدن. نمبر 7 ایک ہی ہے. نمبر 6 صحیح ہے. تو مرفوع اور منصوب کی مثال دی ہے. ما جاءني احد یہ دونوں کی ایک ہی مثال ہے. زیدن زیدن یہ 6 نمبر ہے. اچھا نمبر 7 مثال ما جاءني الا زیدن الا زیدن. آگے مررت بزیدن مررت اور مثال زیدن مررت بزیدن. ٹھیک ہے. باقی آگے اس کے بعد کیا ہے 8 نمبر جاء القوم. نمبر 8 جاء القوم. نمبر 1 غیر زیدن. نمبر 2 سوا زیدن. بس باقی ایسے لے سکتے سوا زیدن سب میں موجود ہوگا سوا زیدن. اب ہم تھوڑا کتاب کو دیکھیں گے پھر مثالوں کو دیکھیں گے تو اعراب میں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اعراب کی قسم کیا ہے؟ اگر مستثنا متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو. کلام موجب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا کلام موجب میں؟ غیر موجب اور موجب. موجب میں نہیں نفی استفہام نہیں ہوتا. تو یہ بالکل بات ہے. یہ موجب ہے. جاء القوم مثال بھی ہم نے دی تھی پہلے. جاء القوم نہ اس میں نفی ہے نہ نہیں نہ استفہام. جب ایسی کیفیت ہو کلام موجب میں واقع ہو مستثنا متصل الا کے بعد. متصل کیوں کہا؟ کیونکہ زیدن کا قوم سے تعلق ہے. مستثنا متصل ہو کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جاء القوم الا زیدن. جاء القوم موجب ہے غیر موجب؟ موجب ہے. کیا ہے؟ موجب ہے. اور زید کا تعلق قوم سے تو یہ کیا ہوا؟ مستثنا من متصل ہے. مستثنا متصل ہے. ٹھیک ہے. یعنی مستثنا کا تعلق مستثنا من سے ہے اور کلام موجب میں واقع ہے تو پھر اس کا اعراب ہمیشہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. عام طور پر اعراب اکثر جو ہے اس کا منصوب ہی ہے.
मुस्तस्ना का। नंबर 2 गैर मोजब में मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम करे तो मंसूब पढ़ते हैं। गैर मोजब कौन सा होता है? कोई एक चीज हो, जैसे माँ जानी आगे जो है अहदुन था, आगे क्या था? लेकिन ये क्या कह रहा है, दोबारा इसको पढ़ो। अगर कलाम में गैर मुजब में मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हु पर मुकद्दम करे, हाँ मुस्तस्ना पहले आ गया, मुस्तस्ना मिन्हु बाद में आ गया, ठीक है, तो फिर भी मंसूब पड़ेगी। अब ये क्या था, ये अहदुल असल में इसकी जगह ये जानी के बाद था, हाँ जानी अहदुन इल्ला ज़ैद, ठीक है। अगर इसको मुकद्दम करे तब भी क्या होगा, मुस्तस्ना मिन्हु का एराब मंसूब होगा, ठीक है, मुस्तस्ना का एराब मंसूब होगा, ठीक है। नंबर 3 मुस्तस्ना मुनक़ते हमेशा मंसूब होता है। ये मुनक़ते जो है ना ज़हन में रखिए, मुनक़ते का मतलब होता है जो पहले वाले से ताल्लुक जिसका ना हो। एक तो होता है मुनफ़सिल, ठीक है, मुनफ़सिल और मुनक़ते। मुनक़ते समझो तीसरी किस्म, मुनफ़सिल और मुनक़ते। तो मुनक़ते किसको कहते हैं कि ऐसा लफ्ज़ ना बाद वाले से उसका ताल्लुक हो ना पहले वाले से कोई इसका ताल्लुक। मिसाल के तौर पर सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, सजदल मलाइकतु इल्ला इब्लीस, फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अब इसका तर्जुमा तो हो गया, ठीक है, वाज़ेह। तो इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों से नहीं, मुनक़ते है, यानी फरिश्तों की जिन से भी ताल्लुक नहीं है। मुस्तस्ना कौन सा ये? मुनक़ते, क्योंकि फरिश्ता तो नहीं था ना इब्लीस, जानते हो लोग बड़ी मशहूर बात करते हैं, बोलते हैं वो बड़ा फरिश्ता था, फरिश्ता नहीं था जी, फरिश्तों के साथ रहता था, लेकिन उसकी असल जिन्स क्या है? जिन्नों से। शैतान किससे? जिन्नों से। इब्लीस का ताल्लुक जिन्नों से, ये आग की पैदाइश है, ठीक है। तो ये फरिश्ता भी नहीं है और मुस्तस्ना मिन्हु में भी दाखिल नहीं है, ठीक है। तो मुस्तस्ना मुनक़ते हुआ, यानी इसका मलाइकों से भी ताल्लुक नहीं है और जुमले से भी पहले जुमले से भी ताल्लुक नहीं हुआ, इसलिए इसको कहा मुनक़ते, बिल्कुल सिरे से जुमले से कोई इसका ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई हो लफ्ज़ तो फिर वो क्या होगा? हमेशा मंसूब होगा, मुस्तस्ना मुनक़ते। नंबर 4 बाद खला अदा, ये जो हुरूफ है ना इसकी भी तकसीम है, जैसे हमने आखिर में बताया गैर ज़ैद सिवा ज़ैद, तो ये हुरूफ जो है इस्तिस्ना के उनकी भी अलग से एराब है। तो नंबर 4 ये बाद खला और अदा के मुस्तस्ना अक्सर उलमा के नज़दीक मंसूब है, यानी खला और अदा के बाद आए, जैसे इल्ला की जगह पर खला हो या अदा तो भी क्या होता है? मंसूब। जैसे जा अनिल कौम अला ज़ैद, कौम आई लेकिन ज़ैद नहीं आया, तो ज़ैद का ताल्लुक किससे था? कौन से था, ठीक है। ये मुस्तस्ना मिन्हु से इसका ताल्लुक है, यानी मुत्तसिल है। मा अदा नंबर 5, मा अदा के बाद मुस्तस्ना हमेशा मंसूब होता है। जा अनिल कौम मा अदा ज़ैद, ठीक है, कौम आई लेकिन ज़ैद नहीं आया। मा अदा का जो हर्फ है इसके बाद जब भी आप जुमले में देखें कि मा अदा आया है उसके बाद मुस्तस्ना मंसूब होगा, चाहे पीछे कुछ भी हो लेकिन आगे मंसूब होगा, ठीक है। नंबर 6 जो मुस्तस्ना बाद इल्ला के कलाम गैर मुजब में वाक़ हो। कलाम गैर मुजब क्या है? जिसमें नफी नहीं इस्तिफ़हाम हो। गैर मुजब क्या है? जिसमें नफी नहीं इस्तिफ़हाम। तो जो मुस्तस्ना इल्ला के बाद हो और कलाम गैर मुजब में वाक़ हो, यानी या तो उसमें नफी ना हो, इस्तिफ़हाम ना हो और नहीं ना हो, तीनों ना हो, मौजूद हो, तीनों मौजूद हो, तीनों में से कोई एक मौजूद हो, ठीक है। गैर मुजब माने मौजूद हो। तो मुस्तस्ना में अगर कलाम गैर मुजब में वाक़ हो, उसका मुस्तस्ना मिन्हु भी मज़कूर हो, उसका जैसे हमने पहले मिसाल दी थी ना, जाअनी मा जाअनी इल्ला ज़ैद, उसमें मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं था,
ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کہہ رہا ہے مستثنی منہ مذکور ہو، ٹھیک ہے، ما جاءنی احد الا زید، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، الا زید، مگر زید آیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ کلام غیر موجب ہے کیونکہ اس کے اندر ما کا صیغہ ما ہے، حرف ما ہے جو نفی کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات مستثنی منہ کا ہے احد، وہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں کہہ رہے ہیں دو صورتیں اعراب کی، کتنی؟ ایک تو یہ ہے کہ مستثنی استثناء منصوب ہوتا ہے، مستثنی منصوب ہوتا ہے، جیسے ابھی مثال دی ما جاءنی احد الا زید، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ما جاءنی احد الا زید، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں اعراب اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی۔ کس کو کون سی قسم ہے؟ ما جاءنی احد الا، سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ کلام غیر موجب ہے، کیا ہے؟ غیر موجب ہے کہ اس کے اندر ما ہے، ما نفی کا ہے تو کلام ہو گیا غیر موجب۔ دوسری بات یہ کہ مستثنی منہ بھی مذکور ہے احد، کیا ہے؟ دو شرائط جس میں مستثنی منہ مذکور ہو اور کلام غیر موجب ہو، کلام غیر موجب اور مستثنی منہ مذکور ہو، دونوں شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں، تو اس کا اعراب دو طرح کا آتا ہے، یا تو زیدن آئے گا یا تو زیدن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگلی قسم وہ ہے کہ جس کے اندر مستثنی منہ مذکور نہ ہو، ساتواں اگر مستثنی کیا ہے مفرغ ہو، مفرغ کس کو کہتے ہیں؟ مذکور نہ ہو، جس میں مذکور ہو اس کو غیر مفرغ کہتے ہیں، اور جس میں مذکور ہو اس کو جس میں مذکور نہ ہو اس کو مفرغ، اور جس میں مذکور ہو اس کو غیر مفرغ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے اگر مستثنی مفرغ ہو یعنی اس میں کیا ہو کہ مستثنی منہ مذکور نہ ہو، پہلی شرط، ٹھیک ہے، اور کلام غیر موجب میں واقع ہو یعنی نفی نہیں یا استفہام، کلام پچھلے والی بات ہے جو 6 نمبر میں تھا نا، اس میں بھی یہی تھا کہ کلام غیر موجب ہے، اس میں کوئی بات ہے کلام غیر موجب۔ دوسرا یہ کہ مفرغ ہو، مفرغ یعنی مستثنی منہ مذکور نہ ہو، اگر ایسی صورت ہو تو الا کے مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق، الا کے مستثنی، باقیوں کی بات نہیں ہو رہی، باقیوں کی بات نہیں ہو رہی، غیر سوا حاشا ما عدا خلا ان کی بات نہیں ہو رہی، سوائے صرف الا کی بات ہو رہی۔ الا کے لیے کون سی دو شرطیں ہیں کہ مفرغ ہو، کیا ہو؟ مفرغ، مستثنی مفرغ، یہ مستثنی مفرغ ہو یعنی جو ہے نا مستثنی منہ کا تذکرہ نہ ہو، مفرغ ہو مستثنی منہ کا تذکرہ۔ نمبر 2 کہ غیر موجب میں واقع ہو یعنی نفی یا نہیں استفہام، ان تینوں میں سے ایک ہو، دو شرطیں۔ پچھلے میں کیا تھا کہ کلام غیر موجب میں واقع ہو یعنی نفی نہیں استفہام، اور مستثنی منہ بھی مذکور ہو، اس میں کیا ہے کہ غیر موجب میں تو واقع ہو لیکن مستثنی منہ مذکور نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ عامل کے مطابق ہوگا، کس کے مطابق ہوگا؟ عامل کے مطابق، یعنی جا کے مطابق ہوگا، کس کے مطابق؟ ما جاءنی الا زید، تو یہ جا کا فاعل بنے گا، کیا بنے گا؟ زید جا کا فاعل۔ دوسرا کیا ہے؟ رأیت، کیا ہے مثال؟ ما رأیت الا زید، ما رأیت نہیں دیکھا میں نے مگر زید، تو یہ رأیت کا فاعل مفعول بنے گا زید، عامل کے مطابق، عامل کے مطابق، فعل کے مطابق، یا تو فاعل بنے گا یا تو مفعول بنے گا یا تو مجرور بنے گا، جیسے ما مررت الا بجناح زید، یہ مجرور ہے تو اس پر بھی جا رہا ہے، با جا رہا ہے، اس کی وجہ سے زید، زید کے اوپر یہ جا کا فاعل بنے گا، زید کے اوپر یہ رأیت کا مفعول بنے گا، تو یہ 7 نمبر اعراب کی قسم مستثنی کا اعراب، اگر مستثنی مفرغ ہو یعنی
اس کا ما مستثنی منہ مذکور نہ ہو. دوسری بات غیر موجب ہو، ما لا یا نفی اور نہیں استفہام میں سے کوئی ایک ہو. تو سیدھی بات اس میں نفی کا صیغہ ہے، نہیں نفی کا صیغہ ہے، نفی کا حرف ہے ما، ٹھیک ہے. اور مستثنی منہ کی مذکور نہیں ہے تو اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. نمبر 8 مستثنی بعد لفظ غیر سوا اور حاشا کے واقع ہو تو مستثنی کو مجرور پڑھتے ہیں. کیوں مجرور پڑھتے ہیں؟ کیوں مجرور پڑھتے ہیں؟ مستثنی بعد لفظ غیر کا وہ جگہ مستثنی ہے. یہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ کے بعد آئے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. پھر ہم نے پڑھا کہ ما ادا کے بعد آئے تو اس کا کیا اعراب ہوگا، ما خلا کے بعد آئے تو اس کا کیا اعراب ہوگا. یہ کس میں بنائی ہے تاکہ بات ذہن میں بیٹھے. اب آخری بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 حروف ہیں، غیر سوا ہے اور حاشا. ان چاروں کے بعد اگر آئے مستثنی تو پھر وہ کیا ہوگا، مجرور ہے. جیسے جاء القوم غیر زید، قوم آئی غیر زید کے علاوہ، اور سوا زید یا سوا زید یا حاشا زید، سب کا معنی یہی ہوگا، زید کے علاوہ. یہ الا کا معنی متصل ہے، ٹھیک ہے. صرف حروف کا جو ہے فرق ہے، بنا کا فرق ہے، لیکن ہے الا کے معنی میں. باقی سوا علاوہ. اچھا نیچے جو ہے نا ایک آسانی کے لیے وہ توضیح کر دی ہے. کیا کر دی؟ وضاحت کر دی. بس یہ آخری ہے. آپ مثالیں جو ہے نیچے جو دی ہوئی ہے بالکل آسانی کرنے کے لیے یہ 8 قسمیں بنائی ہے رات کی، ان کی مثالیں دے کر سمجھا دیا کہ کون سی مثال متصل کی ہے، کون سی منقطع کی ہے، کون سی مثال ہے کلام غیر موجب کی ہے، کون سی غیر موجب کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ان تینوں مثالوں میں غیر کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ ما جاءنی غیر زید، ما رأیت غیر زید، ٹھیک ہے. عامل کے مطابق کیسے ہوگا؟ یہ تینوں مثالوں میں عامل کے مطابق غیر کا جو اعراب ہوگا، غیر کا اس کی بات ہوگی. حرف غیر اس کا اعراب جو ہے عامل کے مطابق ہوگا. آپ نے مثالیں دی، ما جاءنی غیر زید، جاء کا فاعل بنے گا غیر، اور ما رأیت میں رأیت کا مفعول بنے گا، اور مررت میں با جارہ کا بغیر، با جارہ کا مجرور بنے گا. تو غیر کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا آخر میں کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ غیر اصل میں تو صفت کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے غیر، ٹھیک ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اے غیر اللہ، اے غیر اللہ، یہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ فساد اتنا ہوتا، ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا کیا یہ منصوبات پڑھ لیا پڑھنا، ٹھیک ہے. باقی اس کو آپ جو ہے اپنے طور پر اس کا یہ طریقہ یہ ہے کہ اس کی 8 قسمیں 8 قسموں کا جو اعراب بیان کیا گیا ہے وہ رٹا لگا ہے. کیا نام ہے؟ 8 قسمیں ہیں. پہلی قسم میں کیا لکھا گیا ہے، دوسری میں جب یہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے گی باتیں پھر مشکل نہیں ہے. اور آخری جو ہے نا فصل ہم مجرورات میں 2 بات اس میں کر لیتے ہیں تاکہ یہ پوری ہو جائے. یہ تو آسان مجرورات جیسے مرفوعات تھا اس میں رفع سے مرفوعات جن پر پیش آتا ہے، منصوبات نصب سے منصوبات جن میں زبر آتا ہے، مجرورات جر سے جن میں زیر آتا ہے. تو صرف 2 ایسی صورتیں جن میں زیر آتا ہے. ایک تو یہ کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری ہے حرف جر، حرف جر جس پر داخل ہو، جس پر حرف جر داخل ہو کیا ہوگا؟
مجرور. حرف جر کتنے 17 ہے. باؤ تاؤ کا فلام ٹھیک ہے. یہ آپ نٹا لگا لیں. یہ کیا ہے؟ حروف جارہ. حروف جارہ آپ کو یاد ہوں گے. جب بھی حروف جارہ ہوں گے تو پھر کسرہ آئے گا. جیسے للہ، تاللہ، باللہ. با حرف جارہ ہے. لفظ اللہ کو کیا ہے؟ کسرہ. للہ لام حرف جارہ ہے. لفظ اللہ کو کیا ہے؟ کسرہ. ان کو تسنیہ بھی کہتے ہیں اور جارہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مضاف الف لام اور تنوین نہیں آتا. ٹھیک ہے. الف لام اور تنوین نہیں آتے مضاف پر. یہ اپنی اذان تسنیہ جمع کا نون اضافت میں گر جاتا ہے. یہ بالکل واضح ہے. تو عام مثال ہے کہ جب آپ اضافت کریں گے تو مضاف مضاف نہیں ہوگا تو وہ اسم جو تسنیہ ہوگا. جیسے رجلانی ہے، غلامانی ہے، بنتانی ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ نون گرا دیں گے. مضاف بنانے کے لیے نون گرا دیں گے. تو پھر کیسے ہوگا؟ بنتا زید، غلامہ زید، رجلا زید. رجلا زید کیسے؟ رجلا زید. رجلا قوم دو بندے طالب اسمی نہیں ہو سکتا. رجلانی. ٹھیک ہے. رجلانی یہ کیا تسنیہ ہے. یہ بھی اگر اضافت میں ہوگا تو اس کا نون گر جائے گا. تو تسنیہ کا نون گر جاتا ہے اضافت میں. یہ سمجھانے کے لیے قاعدہ بیان کیا ہے. غلام زید فرس عمرو. عمر کے 2 گھوڑے. اصل میں کیا تھا؟ فرس عمرو. ٹھیک ہے. آخری فائدہ کیا ہے؟ مضاف الیہ کے معنوں میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی آتا ہے. یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. غلام زید، زید کا غلام. غلامی حاضر، میرا غلام حاضر ہے. ٹھیک ہے. ضربت غلامی، میں نے اپنے غلام کو مارا. تو یہ بحث سے مجرورات ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے آپ کو محنت کی توفیق دے. ہم نے تو مختصر پڑھا اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیشہ علم کے ساتھ سبق رکھے اور ہمیشہ جو ہے تگودو اور کوشش جدوجہد کر کے دین کو، علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ